إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و ذوق کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین محتشم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد محبوب کائنات، سرور کائنات، سرور دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، ہادی سبل، مولا کل، حضور تاجدار کائنات، حضور تاجدار ختم نبوت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اپنی عظمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا جا رہا ہے. 10 رمضان المبارک ام المؤمنین محسنہ اسلام آقا دو جہاں کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی سب سے پہلی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اور میں چاہوں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں. قرآن مقدس میں رب کائنات نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبیوں کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سارے زمانے کی مومنوں کی ماں، جو حضور علیہ السلام سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے اور خود کو مومن کہتا ہے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنی ماں لازماً تصور کرے گا. اور جب ماں کا دن آتا ہے اولاد کا کلیجہ دہل جاتا ہے. ماں کے وصال کا وقت آئے، سال کے بعد وہ دن آئے تو اولاد کو ماں کی یاد تڑپاتی ہے، ماں کی یاد رلاتی ہے. ماں کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات اور شفقتیں، وہ نرمی و رحمتیں یاد آ جاتی. گویا کہ وہ زمانہ رحمت، وہ زمانہ شفقت اور پرورش اولاد کے لیے پھر سے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے ماں لوٹ کر آ گئی، جیسے ماں کی شفقتیں پھر سے بحال ہو گئی. تو جو سارے زمانے کے مومنوں کی ماں ہو اور جس نے سارے زمانے کے مومنوں سے پیار اور شفقت کا رشتہ بحال کیا ہو،
جب اس ماں کا دن آئے تب بھی ہمارے دل میں یہ احساس جاگنا چاہیے اور یہ ممتا پیدا ہونی چاہیے کہ اس ماں کا ذکر کرے اور اس ماں کو یاد کرے۔ ہر ایمان والے کا یہ فرض منصبی ہے کہ اپنی والدہ کا ذکر کرے اور اچھے طریقے سے کرے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب وادی مکہ میں کفر و شرک کی آلودہ فضاؤں میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے حق بلند فرمائی تو جس خاتون نے آقا دو جہاں کی صدائے حق پر سب سے پہلے لبیک کہا اس کا نام اماں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لائی اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہر کوئی حضور کو ماننے لگا کب؟ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہر کسی نے حضور کو پہچاننا اور ماننا اعلان نبوت کے بعد۔ ایک ہستی وہ ہے جنہوں نے میرے آقا کو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے مان لیا، 15 سال پہلے پہچان لیا۔ اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر کسی نے اپنا مال آقا کے قدموں پہ نچھاور کیا اور تن من قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کب؟ اعلان نبوت کے بعد۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیرے مقام پہ قربان جائے، تو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہی اپنا سب کچھ حضور پہ لٹا چکی تھی۔ کیا مقام اور کیا شان پائی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد ہر کوئی جنت کا طلبگار ہوا، ہر کسی نے جنت کی طلب میں حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جنت کی طلب میں نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک مسکراہٹ پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اتنے مقام اور شان کی حاملہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چوتھی پشت میں جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ چوتھی پشت میں وہ بھی قبیلہ قریش سے تھی اور میرے آقا بھی قبیلہ قریش سے تھے۔ چوتھی پشت میں جا کر سلسلہ نسب ایک بن جاتا ہے۔ اور وادی مکہ کے اندر جب امن کی فضا بڑی آلودہ تھی، بے پردگی کا زمانہ تھا اور پردے کا تصور کہیں نہ تھا، ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حکم کیسے آتا؟ بھی وحی کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ آغاز کیسے ہوتا؟ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا۔ جب وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا اور پردے کا حکم بھی نہیں آیا، اس وقت کے اندر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ایسی ہستی تھی کہ آپ ہمیشہ با پردہ رہا کرتی تھی، با پردہ، ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ آپ کے والد گرامی مکہ المکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کے تجارت کے بزنس کو خود سنبھالا اور خود تاجرہ بنی۔ پھر مکہ کی دھرتی پر اور پورے عرب کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجروں کی فہرست میں ایک خاتون کا بڑا نام تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور ایسی تاجرہ تھی، ایسی تاجرہ کہ تجارت بھی سب سے بڑھ کے کرتی تھی، سب سے بڑھ کر بڑے بڑے تاجروں کے سر آپ کے سامنے خم تھے۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی اور کبھی آپ نے تجارت کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، خود کبھی منڈی میں تجارت کرنے نہیں گئی، کبھی تجارت کے معاملے میں کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کی۔ یہ تعلیم دے دی ہے اگر معاشرے میں کوئی عورت، کوئی خاتون اگر بزنس کرنا چاہے
تجارت کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت اور ادا ہے، لیکن پردے کا اہتمام اس سے پہلے ہو، دامن حیا تار تار نہ ہو، حیا کا دامن چاک نہ ہو، تو پھر تجارت کرنا عورت کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے۔ اگر حیا کا دامن تار تار ہو جائے تو پھر اس کے لیے تجارت کرنا زیب نہیں دیتی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی خادمہ خاص حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ ان کو اپنی تجارت اور بزنس کے بارے میں معاملہ سمجھاتی، پھر آپ کے غلام اور خادم تھے، حضرت نفیسہ آپ کے غلام اور خادم کو سمجھاتی اور تعلیم دیتی، ایسے ایسے حکم ہے، پھر غلام آپ کا مال لے کے خادم بیچنے کے لیے جاتے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر مال بیچتے اور کئی گنا منافع کما کے واپس آتے۔ اس طریقے سے تجارت کیا کرتی تھی۔ جس سال وادی مکہ میں بڑے بڑے تاجروں کا مال ڈوب گیا اور بڑے بڑے تاجروں کو خسارہ ہوا، تاجر رو رہے تھے، پریشان تھے، اس سال بھی رب کائنات نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ یہ آقا دو جہاں کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ وادی مکہ میں ہر سال خواتین کا ایک خاص میلہ لگتا تھا، جس میلے میں پورے مکہ کی خواتین حاضر ہوتی تھی اور تبادلہ خیال ہوتا تھا اور معاشرے میں اچھائی کیسے پھیلانی ہے، برائی کیسے ختم کرنی ہے، سارے موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی اس میلے میں حاضر ہوتی تھی، کیونکہ وہ سیپریٹ خواتین کا میلہ تھا۔ ایک بار وادی مکہ میں سین کعبہ میں وہ میلہ منعقد ہوا، خواتین حاضر تھی۔ ایک یہودی عالم کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے خواتین کے مجمع کو دیکھا، تو خواتین کے مجمع کو دیکھ کر یہودی عالم وہاں ٹھہر گیا۔ خواتین نے برا محسوس کیا کہ یہاں پر کوئی مرد آ کے کھڑا نہیں ہوتا، یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ انہوں نے برا بلا کہا، اسے بھگانا چاہا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، میرے لیے یہاں پر کھڑا ہونا مناسب نہیں کہ میں خواتین میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن ایک پتے کی بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وادی مکہ ہے، اس وادی مکہ کے اندر نبی آخر زمان آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ اس سرزمین پر میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھ رکھا ہے، وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور آسمانی کتاب تورات کی خبر کے مطابق ان کے اعلان نبوت کا وقت قریب قریب آ رہا ہے۔ میں تم خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جس خاتون کا محمد رسول اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوگا وہ مکہ میں رہنے والی ہوگی، وہ خاتون زمانے کی ساری خواتین سے افضل ہوگی، اس خاتون کا بڑا مقام ہوگا، بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا۔ خواتین نے سنا، تانے دیے، برا بلا کہا، وہ یہودی عالم چلا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے سب نے برا بلا کہا، اس کو وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس یہودی عالم کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا، کہا میں انتظار میں لگ گئی، پھر انتظار کرتی رہی اور چپکے چپکے رات کی تنہائیوں میں مولا کی بارگاہ میں رو کے دعائیں کرتی رہی، مولا وہ جو تیرا محبوب وادی مکہ میں آنے والا ہے، اعلان نبوت فرمانے والا ہے، اے اللہ مجھے اس کے لائق بنا دے اور میری قسمت میں اپنے محبوب کا نکاح لکھ دے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اس سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے 2 مرتبہ نکاح ہو چکے تھے، دونوں مرتبہ آپ کے خامد کا انتقال ہو گیا اور آپ بیوہ تھی۔ پہلا نکاح ہوا، اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیا، خامد کا انتقال ہو گیا، حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ دوسرا نکاح پھر ہوا، ادھر سے بھی ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، پھر خامد کا انتقال ہو گیا، دوسری مرتبہ بیوہ ہوئی، دوسرے بیٹے کا نام حضرت ہند رکھا۔
حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹے صحابی رسول بنے. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور وادی مکہ اور مکہ کے گرد و نواح سے بڑے بڑے تاجروں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار مرتبہ پیغام نکاح بھیجا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نکاح کر لو. آپ نے ہر کسی کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور ایک آس لگا کر بیٹھ گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں اور التجاؤں میں لگ گئی کہ مولا وہ جو تیرا محبوب اس وادی مکہ میں اعلان نبوت فرمائے گا میری قسمت میں وہ محبوب لکھ دے. بس یہ دعائیں کرتی رہی. وقت گزرا. وقت کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے کا وادی مکہ میں شہرہ مچ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا شہرہ مچ گیا کہ ابو طالب کا بھتیجا، عبد المطلب کا پوتا، حضرت عبداللہ کا بیٹا، حضرت آمنہ کا لگتے جگر، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، وہ صادق و امین ہیں. لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھنے لگ پڑے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت وادی مکہ میں پھیلی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جاننے کے لیے اپنے غلام پیچھے لگا دیے کہ حضور کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، معلومات حاصل کرو. اسی سال وادی مکہ میں قحط پڑ گیا. لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے. گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے جائیں اور اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ کی تجارت سے میں بڑا نفع حاصل ہوگا. گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن آ جائے گا. اور ساتھ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام میں تجارت کے لیے جائیں. جب حضرت خدیجہ کا نام آیا تو میرے مصطفیٰ کتب حدیث میں آتا ہے کہ خواتین سے زیادہ میرے مصطفیٰ حیا کرنے والے تھے. کسی زمانے کی خاتون کے اندر اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں تھی. میرے آقا نے فوراً فرمایا اپنے چاچا سے کہ میں خدیجہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، نہ جا کر ان سے کہوں گا کہ تمہارا مال بیچنے کے لیے جاؤں گا. ہاں اگر وہ خود آ کر کہہ دے اور وہ پیغام بھیج دے تو پھر میں قبول کر لوں گا، ان کے مال کو تجارت کے لیے لے جاؤں گا، لیکن میں خود نہیں جاؤں گا. جب یہ کہا ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی بے تاب تھی. آپ نے اپنی خادمہ خاص حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ آپ میرا مال لے کے ملک شام تجارت کے لیے جائیں. حضرت نفیسہ سے کہا کہ حضور کو پیغام دو، میں دیکھوں کہ محبوب میرا مال قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں. جب پیغام آیا تو تاجدار کائنات نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پیغام سن کر قبول فرما لیا اور تجارت کے لیے ملک شام جانے کے لیے میرے آقا تیار ہو گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام اور خادم خاص حضرت میسرہ جو بعد میں صحابی رسول ہوئے، میسرہ نامی غلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے تجارت پہ تیار کیا. اور غلام کو جاتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت فرمائی کہ میسرہ تم سارے راستے میں جاتے اور آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہنا، آپ کے چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے رہنا اور سارے معاملات کو دیکھنا کہ حضور کے ساتھ جاتے اور آتے راستے میں کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں، پھر آ کر ساری باتیں مجھے بتانا. دوسری نصیحت فرمائی اپنے غلام میسرہ سے کہ اے میسرہ تو میرا غلام ہے، اب جس ہستی کے ساتھ تمہیں بھیج رہی ہوں اس ہستی کا بھی غلام بن کے رہنا، ان کی خدمت کرنا، غلاموں والے انداز اپنانا. اور تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ آپ حضور کے ساتھ جاؤ،
حضور کوئی بھی معاملہ کرے، کوئی بھی بات کرے تو تو نے حضور علیہ السلام کی کسی رائے کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، جیسے وہ کہتے جائے تم مانتے جانا، جو ان کی زبان سے نکل جائے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، تم ان کی ساری باتیں مان لینا، ان کے کسی قول و قرار کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا۔ یہ 3 نصیحتیں فرما کے بھیج دیا۔ حضرت میسرہ جو غلام تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت کا مال لے کے چل پڑے ملک شام کی طرف۔ جب چلے راستے میں حضور کو دیکھا، حضور کو سنا، حضرت میسرہ کہنے لگے اے اماں خدیجۃ الکبریٰ، تو نے کیا مقام پایا ہے، تو نے مجھے کیا نصیحت کرنی تھی، حضور کی غلامی کی، میں تو ایک دن میں سمجھ گیا کہ جو اس حسن و جمال کے پیکر کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارے گا وہ انہی کا غلام ہو کے رہ جائے گا۔ حضرت میسرہ ساتھ گئے، ملک شام پہنچے، بڑے بڑے تاجر ملک شام کی منڈی میں تجارتی سامان لے کر آئے تھے۔ حضرت میسرہ فرماتے لوگوں نے اپنے بتوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچا، کوئی لات و منات کی قسم اٹھاتا تھا، کوئی عزا اور حبل کی قسم اٹھاتا تھا، یہ بتوں کے نام ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتے تھے۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی اپنا مال بیچنا چاہتے ہو تو لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، حبل کی قسم اٹھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بتوں کا نام لینا میں گوارا نہیں کرتا، میں بھلا ان کی قسم کیسے اٹھاؤں؟ کہا کسی نے میرا مال خریدنا ہے تو خریدے، اگر نہیں لینا تو نہ لے، پر میں بتوں کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت میسرہ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ بتوں کی قسمیں اٹھانے والوں کے مال پڑے رہ گئے اور لوگ میرے مصطفیٰ سے مال خریدنے کے لیے منتیں کر رہے تھے۔ حضور آگے آگے تھے اور لوگ خریدار حضور کے پیچھے پیچھے تھے۔ میرے حضور نے تجارت کے ایسے اصول اپنائے اور ایسی تجارت فرمائی کہ کسی سال بھی وادی مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا نفع اس سال محمد رسول اللہ کی تجارت سے ہوا۔ کا مال بیچ دیا، کئی گنا نفع کمانے کے بعد جب ہم پلٹ کے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو تاجدار کائنات ایک درخت کے نیچے جا کر سائے میں کچھ دیر استراحت اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جب آقا اس درخت کے نیچے جا کر آرام کے لیے لیٹے، وہاں ایک بہت بڑا پادری تھا، یہودی راہب تھا یا پادری، وہ بھاگتا ہوا میسرہ غلام کے پاس آیا جو میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اور آ کر کہنے لگا میسرہ یہ تو کس شخص کو تجارت کے لیے لے کے آیا ہے؟ میسرہ کہنے لگا کہ حضرت خدیجہ کا مال ہے، ابو طالب کے بھتیجے کو لے کر آیا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اے میسرہ تو نہیں جانتا یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے پوچھا تو بتا کون ہے؟ کہا میں نے تورات میں پڑھ رکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، جس درخت کے نیچے یہ ہستی لیتی ہے آج تک اس درخت کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی نہیں لیتا۔ اس درخت کے نیچے ایک نبی لے سکتا ہے، اور میں نے جان لیا ہے کہ نبی آخر زمان جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور وہ نبی آ کر اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوں گے۔ کہا میسرہ یہ خدا کے رسول ہیں، یہ خدا کے نبی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر میری زندگی کے اندر انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو میں سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن جاؤں گا۔ جلدی کرو، لوگوں کی نظروں سے بچا کر انہیں فوراً وادی مکہ میں لے جاؤ۔ حضرت میسرہ حضور کو لے گئے۔ فرماتے راستے میں جہاں جہاں سخت گرمی آتی، میسرہ کہتے میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا، باقی لوگ جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، پر جہاں جہاں میرے مصطفیٰ چلتے تھے جب سخت گرمی اور دھوپ آتی بادل میرے مصطفیٰ پہ سایہ کیا کرتے تھے۔ کب بادلوں کے سایہ میں تاجدار کائنات چلتے گئے، مکہ میں پیغام پہنچ گیا کہ حضور کا قافلہ کئی گنا منافع کما کے وادی مکہ میں آنے والا ہے۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ خوشی سے نہ ڈالتی کہ تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں، اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئی حضور کو دیکھنے کے لیے۔ جب چھت پہ چڑھی اور چھت پہ چڑھے ہوئے دیکھا کہ حضور سر جھکائے تشریف لا رہے ہیں اور آسمان پہ بادلوں نے مصطفیٰ پہ سایہ کیا ہوا ہے، انہی بادلوں کے سائے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ انہی بادلوں کے سائے میں پیغام نکاح بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تاجدار کائنات تشریف لائے، سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا۔ حضرت نفیسہ بیٹھی تھی، کئی کنیزائیں بیٹھی تھی، سب نے بار بار میسرہ سے پوچھا، میسرہ بتاؤ کتنا منافع ہوا؟ میسرہ بار بار بات کو گھما پھرا کے کہتے منافع چھوڑو، یہ پوچھو کہ آج کیا کیا نہیں ہوا۔ میسرہ کہتے میں نے درخت کے نیچے یہ واقعہ دیکھا، میں نے تجارت میں ایسا دیکھا۔ وہ کہنے لگی وہ باتیں بجا ہے، یہ بتاؤ منافع کتنا ہوا؟ میسرہ پھر کہنے لگے مجھے منافع کی غرض نہیں ہے، مجھے تجارت کی غرض نہیں ہے، آج میں نے آسمان کے بادلوں کو آقا پہ سایہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بار بار حضور کا ذکر چھیڑتے، آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، حضور کے نغمے چھیڑتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ خاص حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو بعد میں صحابیہ بنی، انہیں پیغام نکاح دے کے حضور کی بارگاہ میں رخصت کر دی۔ حضرت نفیسہ آئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں خوشی سے نڈال آئی۔ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مکہ المکرمہ کے تمام تاجر باری باری پیغام نکاح دے چکے تھے، سیدہ خدیجہ نے کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ آج میں جب حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح لے کر گئی تو میرا خیال یہ تھا کہ جب حضور کو پیغام نکاح سناؤں گی، حضور خوشی سے سرشار ہو جائیں گے اور یہ پیغام سن کر میرے آقا اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے جلدی کرو۔ لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں گئی اور جا کر حضور کو پیغام نکاح سنایا تو میں نے اپنے مصطفیٰ کی سیرت کا الگ ہی انداز دیکھا۔ کہ میں سوچ رہی تھی حضور خوشی سے سرشار ہوں گے، لیکن جب جا کر میں نے پیغام نکاح سنایا تو تاجدار کائنات نے اپنا چہرہ پھیر کے مجھے فرمایا، اے نفیسہ یہ پیغام تو خود دے رہی ہے کہ تجھے خدیجہ نے بھیجا؟ بتا کس کی جانب سے آئی ہے؟ حضرت نفیسہ کہنے لگی مجھے پیغام نکاح سیدہ خدیجہ نے دے کر بھیجا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اچھا اگر انہوں نے پیغام بھیجا ہے تو میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا ان کی رضا کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، ان سے مشورہ کروں گا۔ اگر میرے چاچا راضی ہو گئے تو میں پیغام بھیج کے تمہیں بتا دوں گا، یہ پیغام دے دوں گا۔ یہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام کی اپنی امت و غلاموں کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کو نہ جانے کون سا ناسور لگ گیا، ہر طرف ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا یہی اعلان ہے، یہی چرچا ہے کہ شادی اپنی مرضی کی ہونی چاہیے، ہم نکاح اپنی مرضی سے کریں۔ زندگی بھر جس والدین نے پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تاجدار کائنات نے اپنے چاچا کی رضا کو شامل کر کے اپنی امت کو تعلیم دی کہ میرے غلاموں یہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی تعلیم ہے، جب تمہارے بزرگ اور بڑے موجود ہوں تو پھر اپنے بزرگوں کو ادب کیا کرو، ان کی رائے کے ساتھ چلا کرو، ان کی رائے پہ اپنے فیصلے نہ ٹھوسا کرو۔ گھر تبھی چلتے ہیں، رونقیں تبھی بحال ہوتی ہیں، محبت اور پیار تبھی پیدا ہوتا ہے جب بڑوں کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ جب حضرت ابو طالب نے سنا، آپ راضی ہوئے، پیغام نکاح سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھا دیا گیا، نکاح ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے بعد ایک بیٹی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو جا کر اپنی زندگی کو بدلنا اور چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر ان بچیوں کے لیے
ان بچوں کو چپ کرانے باہر بھیج دیں، ان کو باہر بھیج دیں۔ ان بچیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو اپنے والدین کے گھروں میں بڑے ناز اور عزت کے ساتھ پلی ہیں، جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں کوئی کام کاج نہ کیا ہو، صرف حکم چلانا سیکھا ہو، جہاں نوکر چاکر ہو، غلام اور خادم ہو۔ وہ بچیاں بڑے ناز سے پلتی ہیں، دوسرے گھر میں جا کر کام کرنا پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، زندگی بدلنا اور چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قربان جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مقام اور شان پر، بیک وقت آپ کے گھر میں 20 نوکرانیاں کام کرتی تھی، 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرتی تھی، اور درجنوں کے اعتبار سے آپ کے خادم اور غلام تھے۔ آپ کو حکم چلانا ہوتا تھا، بس ہر کام آپ کے سامنے ہو جاتا تھا۔ لیکن جب تاجدار کائنات سے نکاح ہوا، آقا دو جہاں کے عقد نکاح میں آئی، تو سیدہ خدیجہ نے ایک لمحے کے اندر اپنی زندگی بدل کے رکھ دی، اپنی زندگی کو مثال بنا دیا۔ زمانے کی خواتین کے لیے ایک لمحے میں زندگی بدل دی۔ 20 نوکرانیاں یک وقت اپنے گھر میں رکھنے والی، اور درجنوں کے حساب سے غلام اور خادموں کو باہر کے کام سپرد کرنے والی سیدہ خدیجہ جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی تو آ کر اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی دہلیز پہ جھاڑو دے رہی ہے، آ کر کبھی میرے مصطفیٰ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہی ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے پاکیزہ لباس کو غسل دے رہی ہے، کبھی تاجدار کائنات کا بستر بچھا رہی ہے، کبھی مصطفیٰ کے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی آقا کی زلفوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ یہ محبت کے انداز سے ایک لمحہ نہیں لگایا آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی بدل کے رکھ دی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داریاں ایسی رشتہ داریاں نبھائی کہ زمانے کی ساری خواتین کو تعلیم دی۔ ہمیں سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح کے چند روز کے بعد حضور علیہ السلام سے ملنے مکہ المکرمہ تشریف لائی۔ حضور علیہ السلام کی دودھ کی والدہ، رضائی والدہ جب ملنے آئی تو حضور علیہ السلام نے احترام کیا، بٹھایا، اور سیدہ خدیجہ سے مایا خدیجہ یہ میری اماں جان ہے، یہ میری والدہ ہے جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے جب نام سنا کھڑی ہو گئی، اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، نیچے نئی چادر بٹھائی، ان کے لیے کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد پاس بیٹھی اور پیار بھرے لہجے میں باتیں کی، ان کی باتیں سنی، حضور کے بچپن کے قصے سنے۔ جب تک اما حلیمہ سعدیہ بیٹھی رہی، جب جانے لگی تو سیدہ خدیجہ کہنے لگی، اما حلیمہ سعدیہ تو میرے محبوب کی ماں ہے، تو میرے سرتاج کی امی لگتی ہے، تو میرے سرتاج کو دودھ پلا چکی ہے، میرا دل کرتا ہے جب تمہیں اپنی دہلیز سے رخصت کروں تو تمہیں تحفے تحائف کے ساتھ رخصت کروں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ ماں کا رشتہ نبھا کر اما حلیمہ سعدیہ کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہوئے 40 بکریوں کا تحفہ دیا، اور جانے کے وقت سواری کے لیے ایک اونٹ بھی ساتھ انعام میں دیا، اور خادم کو ساتھ روانہ کیا کہ ان کے ساتھ جاؤ، انہیں قبیلہ بنو سعد تک ان انعامات کے ساتھ پہنچا کر اور چھوڑ کر آؤ۔ آج کے زمانے میں اگر سگی ماں اپنے بیٹے کے گھر میں ملنے کے لیے آ جائے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ اس کو نکالو گھر سے۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ برباد ہے۔ سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھو کہ سوتیلی ماں کا بھی احترام اور ادب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ایک طرف سے رشتے نہیں، اب دوسری جانب کو دیکھیں میرے رسول نے بھی کیسے رشتے نبھائے۔ سیدہ خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، دونوں سے ایک بیٹا تھا، ایک کا نام حضرت حالہ، ایک کا نام حضرت ہند۔ وہ دونوں حضور کے پاس رہتے بھی نہیں تھے، اپنے فوت شدہ والدوں کے گھروں میں رہتے تھے۔
کبھی کبھار ملنے آتے تھے حضرت سیدہ خدیجہ کی زندگی میں، لیکن حضور سے اتنا پیار تھا، اتنا انس اور محبت تھی، حضور بھی اس قدر محبت کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر روز دوپہر کے وقت میں قیلولہ کے لیے لیٹتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی استراحت اور آرام فرماتے تھے، اور جب حضور آرام کے لیے لیٹتے تو علی المرتضیٰ شیر خدا سے لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر تک کوئی بھی حضور کو بے آرام نہ کرتا نہ جگاتا، حضور آرام فرماتے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کے بڑے بیٹے حضرت حالہ تاجدار کائنات سے ملنے کے لیے مدینہ المنورہ آئے، مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت حالہ کی آواز اونچی تھی، جب مسجد نبوی میں آئے تو اونچی آواز سے کسی سے پوچھا حضور کے بارے میں، بتاؤ حضور کدھر ہے؟ حضور اپنے گھر میں سید عائشہ کے حجرے میں اپنے بستر پہ آرام کے لیے لیٹے ہیں۔ جب حضرت حالہ کی آواز مسجد نبوی میں گونجی، انہوں نے پوچھا حضور کدھر ہے؟ میرے مصطفیٰ کے کانوں میں حضرت حالہ کی آواز آئی۔ سید عائشہ فرماتی ہے جو آرام کا ٹائم تھا، میرے مصطفیٰ یکا یک فوراً اپنی چارپائی سے اٹھے، اپنے سر پہ امامہ باندھا، اپنے تہبند کو سمیٹتے ہوئے میرے مصطفیٰ جلدی سے بھاگ کر دروازے کی جانب گئے۔ میں نے کوشش کی روکنے کی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آواز کس کی تھی جس نے آپ کو بلایا، اور کس کے لیے اپنی نیند قربان کر کے جا رہے ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک بار حضور سے پوچھا آقا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پلٹ کر 3 مرتبہ جواب دیا، 3 بار جواب دیا، کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا آج میری خدیجہ کا بیٹا حالہ آ گیا ہے۔ 3 بار میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میرا حالہ آیا ہے، مجھے ملنے میرا حالہ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے عائشہ کے حجرے سے باہر آئے اور حضرت حالہ کو اپنے سینے سے لگا کے میرے آقا نے پیار فرمایا۔ کوئی کرتا بڑا ستیلے بیٹوں سے ایسا پیار؟ یہ تعلیم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر زمانہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ سمجھ جائے، اور میرے مصطفیٰ کا رشتہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سمجھ آئے تو ہمارے معاشرے میں سارے گھر جنت بن جائے، جنت کے ماحول بن جائے اگر ہم ان ہستیوں کو سمجھ لیں۔ خدا کے لیے ان کی سیرت کو پڑھا کرو، انہیں سنا کرو، تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول درست ہو جائے۔